صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش نے عروہ بن مسعود کو اپنا مذاکرات کار منتخب کیا اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بات چیت کے لیے بھیجا۔ جب وہ خدمت اقدس میں پہنچے تو انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے طرز عمل کا جائزہ لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی بے انتہا احترام اور ان کی عقیدت کا منظر اپنے آنکھوں سے دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ بہرحال جب وہ اپنے قوم کے پاس واپس گئے تو انہوں نے ان سے جو باتیں کہیں ان میں یہ بات بھی تھی کہ انہوں نے کہا، میری قوم کے لوگوں، باخدا میں بہت سے بادشاہوں کے پاس وفد کے طور پر جا چکا ہوں اور میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں بھی جا چکا ہوں۔ میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم و توقیر کرتے ہوں جتنی محمد کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ جب وہ کوئی حکم دیتے تو اس حکم کی بجا آوری کے لیے سب دوڑ پڑتے، اور جب وہ وضو کرتے تو ایسا لگتا تھا کہ ان کے وضو کے پانی کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے، اور وہ جب کچھ بولتے تو سب خاموشی سے ان کی بات سننے لگتے تھے، اور فرط تعظیم کے سبب انہیں نظر بھر کر نہیں دیکھتے تھے، یعنی نظر سے نظر نہیں ملاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں محترم حضرات، یقیناً تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ احترام کرتے اور انتہائی تعظیم و محبت کا معاملہ کرتے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہر چیز کی محبت پر مقدم رکھنا کمال ایمان کا حصہ ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، آپ نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔